کہ غیر نبی پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا، غیر نبی پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب پوچھتا ہوں پتھر کس پہ درود پڑھتا تھا؟ وہ تو نبی تھے نہیں، وہ تو نبی تھے نہیں۔ پتہ چلا مولوی تجھے 1400 سال کے بعد بھی سمجھ میں نہ آیا، وہ پتھر تھا نبی کو اعلان نبوت سے پہلے بھی پہچان گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ حدیث میں آ گیا حضور کا جشن مناؤ، دھوم سے مناؤ۔ آیا کون ہے؟ نبیوں کا امام، انبیاء کا تاجدار، سید الانبیاء رحمت للعالمین۔ زیادہ نہیں پڑھتا، ختم کرتے ہوئے اینڈ کرتا ہوں کیونکہ بارش ہے، مجبوری بھی ہے، اینڈ کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیں، آقا آئے کس شان سے؟ حضور آئے کس شان؟ وہ صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں، پتھروں کے بھی، درختوں کے بھی، ستاروں کے بھی، چاند کے بھی، سیاروں کے بھی، جانوروں کے بھی۔ کیسا ہمارا نبی ہے جس نے سب پر کرم کیا، سب پر کرم کا ہاتھ رکھا، جس کا ابر کرم سب پر چھما چھم برسا۔ اور یاد رکھنا حضور ہی ہمیں صرف نہیں پہچانتے، ہمیں حضور نہیں پہچانتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے درود و سلام کرتا تھا میں ابھی تک اس کو پہچانتا ہوں۔ سنیو، توجہ ہے آپ کی، سارے پتھروں کے لیے نہیں کہا، جو پتھر درود پڑھتا تھا اسی کے لیے کہا کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں جو مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے درود و سلام پڑھتا تھا۔ پتا چلا ارے نادان، جب پتھر نبی پہ درود و سلام پڑھ کے اپنی پہچان بنا گیا، اگر انسان نبی پہ درود و سلام پڑھے تو کیا وہ اپنی پہچان نہ بنا سکے گا؟ غور تو کر، ذرا توجہ تو کر میرے بھائی۔ اور پھر ایک بات خاص طور پہ آج کا مولوی کہتا ہے وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے، پہلے نبی نہیں تھے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں پھر یہ مسئلہ بھی مولوی بیان کرتا ہے کہ غیر نبی پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا، غیر نبی پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ آپ پوچھتا ہوں پتھر کس پہ درود پڑھتا تھا؟ وہ تو نبی تھے نہیں، وہ تو نبی تھے نہیں۔ پتہ چلا مولوی تجھے 1400 سال کے بعد بھی سمجھ میں نہ آیا، وہ پتھر تھا نبی کو اعلان نبوت سے پہلے بھی پہچان گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ توجہ تو کریں، یہ ہمارے، میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا لیکن اتنا ضرور بتانے آیا ہوں حضور کا ذکر کرو، خوب کرو، اپنے بچے کے سینے میں ذکر رسول کر کے ان کی عظمت پیدا کرو۔ کیسے نبی ہیں، کیسے آقا ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام، انہیں سب جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جانور بھی جانتے تھے، جنات بھی جانتے تھے، درخت بھی جانتے تھے، پتھر بھی جانتے تھے، چونٹیاں بھی جانتی تھی، سانپ بھی جانتے تھے، بچھو بھی جانتے تھے، ہر مخلوق جانتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں، حالت سفر میں، میرے آقا علیہ السلام کا بستر لگا، بستر لگنے کے بعد اوپر صحابہ نے دیکھا کہ گھونسلہ چڑیا کا ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا چڑیا آئے گی، گھونسلہ خالی ہے، چڑیا آئے گی یہاں پہ بیٹ کر دے گی حضور علیہ السلام کے بستر کو، پہ وہ بے ادبی کر دے گی۔ انہوں نے چڑیا کا گھونسلہ ہٹایا، ہٹانے کے بعد چڑیا آئی، گھونسلے کو نہ پایا تو وہ حضور کے سر کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ وہاں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، مولا علی بھی تھے، سعد بھی تھے، سعید بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، بلال بھی تھے، ابو عبیدہ بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے، سب تھے۔ چڑیا کسی کے ارد گرد نہیں منڈلائی، چڑیا صرف آمنہ کے لال کے ارد گرد منڈلائی۔ مطلب سب کی آنکھ ایک جیسی تھی، سب کی آنکھ ایک جیسی تھی، سب کے دو ہی کان تھے، سب کے دو ہی ہاتھ تھے، سب کی ہاتھ کی 10 انگلیاں تھی، سب کے پیر کی بھی 10 انگلیاں تھی۔ لیکن وہ صدیق کے پاس نہیں گئی، مولا علی کے پاس نہ گئی، وہ گئی تو کس کے پاس؟ چھٹاک بھر کی چڑیا کو اتنی عقل ہے، ابو بکر الگ بشر ہے، محمد الگ بشر ہے، علی الگ بشر ہے، سید الانبیاء۔ چڑیا کو عقل آ گئی، 8 سال تک دارالعلوم میں پڑھ کر تجھے کیا آیا؟ بتا تو میرے بھائی، کوئی گالی دینے کی بات نہیں، سمجھو چڑیا حضور کے ارد گرد گھومی، کوئی سمجھ نہ سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چڑیا مجھ سے فریاد کر رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی کو پتہ ہے چڑیا کیا بولتی ہے؟ حضور کہتے ہیں چڑیا فریاد کر رہی ہے، اس کا گھونسلہ کس نے اکھاڑا؟ حضور ہم نے اس لیے اکھاڑا، بے ادبی نہ کر دے۔ یہ فریاد کر رہی ہے کہ میرا گھونسلہ اکھاڑ دیا گیا۔ پھر آقا نے فرمایا کسی کا گھر مت اجاڑو،
حضور علیہ السلام نے یہاں گھونسلہ لگا دو، چڑیا ان سے فریاد کرے. اپنا نبی ہے نا، اپنا نبی ہے. کیا شان ہے اپنے نبی کی. اپنے بچوں کو بتانا ہم نے نہیں بتایا، اپنے بچوں کو نہیں بتایا، خود کو نہیں پتا، ہم کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو. اور یاد رکھنا، نہ بتاؤ گے کل ان کا ایمان کیا بچا پاؤ گے، اور ایمان نہ بچا سکے کل اللہ کو جواب کیا دو گے. میدان محشر میں حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے. حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والوں، اپنے اوپر لازم کر لو کہ اپنے گھر میں روزانہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کسی سنی عالم دین کا بیان عظمت رسول پر 1 گھنٹہ ضرور بجے گا، اور ہم سب بیٹھ کر کے سنیں گے. گستاخی رسول کے اس ماحول میں حضور کے ذکر کی محفلیں سجانا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں کہ بڑوانی والے روز اتنا بڑا جلسہ سجا سکیں، امین القادری کو بلا سکے، مولانا غفران کو بلا سکے، سید صاحب کو بلا سکے، عرفات کو بلا سکے، مولانا مقصود کو بلا سکے، سید نوری جو ہمارے سنی دعوت اسلامی نندربار کے نگراں، فیاض صاحب، عمل نیک، ان کو بلا، علماء کو بلا سکے. روز نہیں ہوگا، لیکن آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے. انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھنے کی بجائے ذکر رسول کیوں نہیں دیکھتے؟ صحیح استعمال کرو. جس سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اسی سے جنت کا رستہ تم تلاش کرو. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ بالکل کر سکتے ہو. اپنے گھر میں ایک عالم دین، کوئی سنی جسے تم پسند کرتے ہو، عاشق رسول، عظمت رسول پر اس کا بیان سب بیٹھ کر کے سنو. بچوں کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے حضور کی عظمت. دنیا کا کوئی شخص ان کی عظمت نہ نکال سکے. لوگ حضور کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، ہمارے جوانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہے اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح حضور کی عظمت کھرچ دے، دل سے نکال دیں. لیکن اتنا پلا دو، سکھاؤ نہیں، عشق اتنا پلا دو، کتنا پلا دو. بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی، ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کر. ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کر. کوئی مٹا تو سکے پر تمہیں اٹھا نہ سکے. کوئی مٹا تو سکے پر تمہیں اٹھا نہ سکے. پتھر پہ جب نقش قدم بن جاتا ہے اسے مٹایا تو جا سکتا ہے مگر اٹھایا نہیں جا سکتا. اس لیے محبوب کا نقش قدم جیسے پتھر پر ہے ویسے ان کے کوچے میں بن کے رہو تاکہ کوئی مٹا تو سکے مگر تمہیں اٹھا نہ سکے. اور جب ان کے لیے کوئی مٹائے گا تو مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا.